مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا، کس نے روکا؟ پھر پی ڈی ایم نے دیا۔ اب کل آپ سنیں ذرا، کل کی بات یہ بات کیا منہ میں رہ گیا ہے جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آ کے بلایا ہے اور مجھے آ کے بولا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے امریکہ کا پریشر ہے۔ وہ ثابت ہو گیا ہے، وہ قوم ثابت ہو گیا ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہا ہے نکلو غلامی سے، ہم کسی امریکہ کے غلام نہیں ہیں، جو امریکہ کے غلام ہیں وہ جائیں امریکہ، یہ 25 کروڑ عوام غلام نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جواب دینا بہت جلد آنے والے 1-2 دن میں ویسے بھی ہم ترامیم کو پیش کر کے تبدیل کرنے لگے ہیں، اور اس پہ جو عدالت کے ہمارے کیسز ہیں اس سے پہلے مختلف اس حوالے سے کیا کیا اس میں ہونا چاہیے، ان سب کے اوپر بھی مکمل ٹیم بیٹھی ہے، جی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ صاحب بیٹھے ہیں، نظر ثانی ہو رہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم جو آرڈرز آف دا کورٹ ہیں ان کو ود گڈ اسپرٹ اینڈ فل اسپرٹ جو ہے ہم ان کو ادھر اپنے اس قوانین میں شامل کریں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہوا ہے ہم بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کو سزا بھی دی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک ایسا نظام انشاءاللہ لانے والے ہیں ہم 1-2 دن میں انشاءاللہ وہ آ جائے گا، آپ دیکھ لیں گے سب کہ جس کے اندر ایک فل پبلک سیفٹی جو ہے پروٹیکشن وہ لازمی ہے، اس کے اندر قانون کے اندر رہ کر قانون کے مطابق ہی کوئی کارروائی کر سکتا ہے، قانون سے بالا تک کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک غیر جمہوری طریقے سے آئی ہوئی ایک غیر جمہوری حکومت ہے، فارم 47 کے تحت آئی ہوئی حکومتیں ہیں یہ، اور یہ لگاتار ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے یہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں دے رہے بلکہ پاکستان کی جمہوریت انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہنے والے جب ایسی آئینی ترمیمیں کریں گے جس سے وہ آئین کو تباہ کر رہے ہیں تو ان سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ تو جلسہ تو یہ چھوڑ نہیں رہے، ہماری اپنی پروٹیسٹ ہے پیسفل انشاءاللہ اناؤنس ہوئی ہیں، ہم کریں گے، جہاں جہاں پہ ہمیں حکم ملے گا جانے کا انشاءاللہ ہم وہاں پہ جائیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ تشدد کرتے ہیں، یہ آنسو گیسوں کے ساتھ اب گولیاں چلانا شروع ہو گئے ہیں، اور لیکن یہ گولیاں یہ آنسو گیس یہ تشدد ہمارا ٹائم ضائع کر کے ہمیں لیٹ تو کر سکتا ہے لیکن اپنے مقصد سے ہمیں ہٹا نہیں سکتا۔ یہ چیز ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، ہمارا ایک مقصد ہے اس آئین کی پاسداری، آئین کا تحفظ، قانون کی بالادستی، پاکستان میں حقیقی جمہوریت، یہ ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے۔ اسی نظریے کی وجہ سے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، بے گناہ جیل میں ہیں، کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر۔ ہماری پارٹی کی خواتین جیلوں میں ہیں، ہمارے لیڈرشپ کے اور لوگ جیلوں میں ہیں، ہمارے مزید لوگوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، ہم اس مقصد سے نہیں ہٹیں گے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے اصول تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ اگر آپ ثابت کر لیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی ضلع کا کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ آج تک ایک گاڑی یا تیل یا ٹرانسپورٹ اگر ڈالی ہو اس نے، ہاں میں وزیر اعلیٰ ہوں اس صوبے کا، جب میں موو کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں ڈنگے کی چوٹ پہ استعمال کروں گا، کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ ہاں باقی گاڑیاں میری، ورکر میرا، کھانا میرا، پیٹرول میرا، ٹرانسپورٹیشن میری۔ اگر میں بی آر ٹی کی بسیں لے کے جاتا نا پھر آپ کہتے ہیں وسائل استعمال ہو رہے ہیں، میں پرائیویٹ وہیکل کو لے کے جا رہا ہوں، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی ذاتی گاڑی میں جب بھی گیا ہوں آپ ویڈیوز نکال لیں، یہ جو گاڑی میں جاتا ہوں یہ میری ذاتی گاڑی ہے، اور میری آج سے نہیں ہے، 2018-19 سے یہ گاڑی میرے نام پہ ہے، میرے ریکارڈ میں آ رہی ہے میں ذاتی طور پر سرکاری گاڑی بھی یوز نہیں کرتا ہوں، اپنی ذاتی گاڑی میں جاتا ہوں، لیکن میری سیکیورٹی، میرے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کے لیے جو میری گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ میرا راستہ اس کرے گی کہ میں عوام کا منتخب شدہ نمائندہ ہوں۔ اس وقت اس صوبے کا وزیر آگے کنٹینر کھڑے کرتے ہیں، آگے جو راستے روکتے ہیں وہ کس کے وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں وسائل، اور میں ایک کنٹینر کے بالکان سے کہہ رہا ہوں کہ اب کب تک اس طرح خاموش رہیں گے، غلام بنے رہیں گے؟ پولیس کا کام کیا ہے کہ آپ کنٹینر روک لیتی ہے اور آپ سے چابیاں لے کے چلی جاتی ہے، کیا پولیس کا یہ کام رہ گیا؟ یہ پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں، اس دن تو میں نے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کو، اپنے ورکروں سے میں نے چھڑوایا ہے، اور اس کے لیے مجھے میرے لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے بچوں کا احساس کیا ہے ہم نے، تمہاری فیملیز کا احساس کیا ہم نے، اگر تمہیں ہمارے لوگوں کے بچوں کا اور فیملیز کا احساس نہیں ہے تو اگلی دفعہ اگر تم ہتھے چڑھو گے خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں لے کے یہاں پہ آؤں گا، بھائی جو قانون سے ٹھہرے گا انشاءاللہ اس کو ہم ریوارڈ کریں گے۔ یہ ہے تمہارا، یہ ہے انشاءاللہ۔ تو یہ نظام ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ کچھ شرمندہ ہو رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈرامے کرنا، جی راستے کھولے ہوئے تھے، لوگ اندھے نہیں ہیں، تم یہ کچھ چینلوں کو تو بند کر سکتے ہو، وہ بھی زبردستی اور جبر سے بند کرتے ہو کہ نہ دکھاؤ، لیکن تم لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے، لوگوں کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔
انشاءاللہ پوری قوم جانتی ہے کس کا کیا کردار ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کون کس طرح اس ملک کو، اس قوم کو لے کے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کس نے اپنی حکومتوں میں کیا کیا وہ بھی سب کے سامنے ریکارڈ پڑا ہوا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے ورکروں کو لشکر، مجھے کہو دہشت گرد، ذرا یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ تم کہتی ہو نا کہ جلسے تم پختونخوا میں کرو، پختونخوا میں کیوں جلسے کروں؟ یہ تمہاری جو وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہے اس کی طرف ویڈیو نکالے نا میرے بھائی، سوشل میڈیا والوں اور اس والوں، یہ جب اس کا باپ تو علاج کرنے کے لیے لندن گیا ہوا تھا، جیل میں بھی نہیں تھا، میرا تو لیڈر جیل میں ہے اور ناجائز اللیگلی، تمہارا باپ تو چوری کر کے ثابت ہو کہ انہی فلیٹوں میں جن میں سزا ہوئی تھی جا کے انہی فلیٹوں میں رہ رہا تھا، تم جو جلسے کر رہی تھی پنجاب میں تمہیں تو کبھی انہیں منع نہیں کیا، تم جو سارا دن کھڑے ہو کے میں لفظ یوز کرتا ہوں پھر کہتے ہیں عورت کارڈ، عورت کارڈ کیا ہے؟ میری خواتین جیل میں وہ عورتیں نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک عورت یہ مریم نواز رہ گئی ہے؟ یہ جو اس وقت الفاظ استعمال کر رہی تھی ذرا وہ بھی دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں تم ناچو تو فیشن، ہم ناچے تو مجرا۔ او بھائی یہ کام نہیں چلے گا، یہ ایک ملک میں ایک ریاست میں دو دستور نہیں چلیں گے کہ تمہارا نعرہ تھا دو نہیں ایک پاکستان میں ثابت کریں گے، اور ہمارے ٹائم میں بلاول نے دھرنا دیا، ریکارڈ پہ ہے، کسی نے روکا اس کو؟ پھر اس کے بعد یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا، کسی نے روکا؟ پھر پی ڈی ایم نے دیا۔ اب کل آپ سنیں ذرا، کل کی بات، یہ بات کیا منہ میں رہ گیا ہے جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آ کے بلایا ہے اور مجھے آ کے بولا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے امریکہ کا پریشر ہے۔ وہ ثابت ہو گیا ہے، وہ قوم ثابت ہو گیا ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں نکلو غلامی سے، ہم کسی امریکہ کے غلام نہیں ہیں، جو امریکہ کے غلام ہیں وہ جائیں امریکہ، یہ 25 کروڑ عوام غلام نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جواب دینا بہت جلد آنے والے ایک دو دن میں، ویسے بھی ہم ترامیم کو پیش کر کے تبدیل کرنے لگے ہیں، اور اس پہ جو عدالت کے ہمارے کیسز ہیں اس سے پہلے مختلف اس حوالے سے کیا کیا اس میں ہونا چاہیے، ان سب کے اوپر بھی مکمل ٹیم بیٹھی ہے، جی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ صاحب بیٹھے ہیں، نظر ثانی ہو رہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم جو آرڈرز آف دا کورٹ ہیں ان کو ود گڈ اسپرٹ اینڈ فل اسپرٹ جو ہے ہم ان کو ادھر اپنے اس قوانین میں شامل کریں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہوا ہے ہم بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کو سزا بھی دی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک ایسا نظام انشاءاللہ لانے والے ہیں ہم، ایک دو دن میں انشاءاللہ وہ آ جائے گا، آپ دیکھ لیں گے سب، کہ جس کے اندر ایک فل پبلک سیفٹی جو ہے پروٹیکشن وہ لازمی ہے، اس کے اندر قانون کے اندر رہ کر قانون کے مطابق ہی کوئی کارروائی کر سکتا ہے، قانون سے بالا تک کوئی نہیں ہے۔ بچے یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، اور جتنا ہمیں پتہ ہے خان صاحب ان کو آرڈر دیتے ہیں، تو اگر انہوں نے جو بھی کیا صحیح کیا غلط کیا، یہ پولیٹیکل جو کمیٹی ہے ہماری کور کمیٹی جس کا میں حصہ نہیں ہے اسی نے فیصلہ کیا ہوگا۔ ہماری پرزمپشن یہ ہے، ورکر جو ہے الحمدللہ یہ ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ ڈسپونڈنٹ ہے۔ میں ابھی جہلم سے بات ہوئی ہے، میرے ورکرز وہاں پہ ہیں، 100 بندہ جہلم میں ہے، 100 بندہ میرا غائب ہے، مجھے پتہ ہے وہ کہاں پہ کہاں رکھا ہوا ہے، 100 بندہ ہمارے چپ کے ریزرو میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بندہ بھی کہتا ہے کہ جیسے ہم نکلیں گے جیل سے ہم دوبارہ آئیں گے احتجاج پہ، یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ صوبائی طاقت پہ ہڑپ کر رہی ہے، کبھی رینجرز پہنچا دیتے ہیں، کبھی پولیس آ جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں آئی جی ہمارا ہے، اس کی وجہ سے جو اصلی جو مجھے دھاوے کا ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز اور جو سینیٹرز جس کو پناہ کے پی کے میں دی ہے یہ ان لوگوں کو وہاں سے اٹھائیں گے، تو بہانہ علی امین کریں گے یہ خود، اور اسینشلی یہ لوگ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں۔ بڑے ایشو کیا ہیں؟ خان صاحب کی بہنوں کو اٹھا لیا، پی ٹی ایم پہ ظلم کیا، عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیا 18 تک، تو علی امین از این ایکسکیوز کہ دیکھو علی کو فوکس کرو، علی کی فوکس کرو۔ علی کو کیوں فوکس کرو؟ عوام نکلی، علی تو ایک بندہ ہے، یہ تو عمران خان کی عوام ہے، عمران خان کے ورکر ہیں بچے، نہ میرے ورکر ہے نہ علی کے ورکر ہے، یہ سب عمران خان کی مخلوق۔ انہوں نے ڈونلڈ لو سے پیسے لے کے پاکستان بائیڈن کو بیچا، وہ یہ بات کریں گے۔ جن لوگوں نے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی کوئی میٹنگ آنی ہونی دی یہ وہ بات کریں گے۔ جن لوگوں نے بے گناہوں کو جیل میں رکھا ہوا یہ وہ بات کریں گے۔ جنہوں نے افغانستان اور ایران کی جنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہ رہے تاکہ بائیڈن انکل خوش ہو جائیں یہ وہ بات کریں گے۔ خان کی نہتی بہنوں کو اٹھا کے لے گئے وہ یہ بات کریں گے۔ ان کو تو امن چاہیے، ان کو تو چاہیے لڑائی۔ بچے یاد رکھو جس دن خان صاحب کے بال کو بھی تکلیف ہوئی نا پورے پاکستان کو آگ لگ جانی ہے۔ یہ تو چاہتے پاکستان میں آگ لگی کہ وعدے جو کیے ہوئے کہ پاکستان توڑنا ہے 5 حصوں میں۔ یاد رکھو ان ڈراموں میں مت پھنسنا۔ گیم ساری یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، نہ عمران خان پہنچنے دے گا نہ ثنا جیسا بندہ کہتا ہے کمشنر صاحب آپ کے بچے جس اسکول جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے، رانا ثناء اللہ کہتا ہے سیکرٹری صاحب چیف سیکرٹری صاحب آپ کی بیوی جہاں جاتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کے خنڈے آپ گورنمنٹ میں رکھیں گے، لوگوں کو تھریٹس دیں گے، ہر بندہ ڈرے گا، ڈی پی او بھی اپنی بیوی کے لیے ڈرے گا، اپنے بچوں کے لیے ڈرے گا۔ خان کی بہنوں کو بے گناہوں کو نہیں اٹھا کے لے گا۔
ان کی بیویوں کو بھی نہیں. رانا ثنا کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ تم کسی کو دھمکی دو, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو خدا نعوذ باللہ سمجھتا ہے, خدا اس کو سمجھ لے گا. رہی بات ہم چاہتے تھے اے پولیٹیکل پولیس فورس, ہم نے انٹیریئر کے ماتحت کر دیا, صبح ہمارا تھا 2017 میں, ہم نے پھر بھی ان کو دیا کہ چلیں ایک منظم طریقے سے چلیں, ملک ایک قدم پہ چلے, سارا سینٹر اس کو سنبھالے گا. لیکن انہوں نے شکر ہے اپنے دکھا دی حیثیت. 4 دن پہلے کے پی کابینہ نے اس کو ریورس کر دیا اس طاقت کو. اب آئی جی آئے گا صوبے کے نیچے اور انشاءاللہ سی ایم کے نیچے. اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایم پی ایس سارے آئیں گے, ایم این ایز نہیں آ سکتے, سینیٹرز نہیں آ سکتے, کیونکہ بلاول مریم نے ان کا اٹھانے کا پروگرام کیا ہے. عادل بازئی کا پلازا توڑ دیا ہے, وڑائچ صاحب کا گھر توڑ دیا ہے. یہ تو ظالم کے بچے, ان کو تو ووٹ چاہیے, ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹے, بس ان کی چوریاں نہ ختم. کم کرے گی پی ٹی ایم. ایک سیکنڈ, یہ جو 2 سال پہلے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا, کس ملک نے پاکستان میں 1 روپے کی معیشت کی ہے؟ پیسے تو ہمارے ہی لگنے ہیں, پروٹوکول ہمارے لگنے ہیں, کھانے ہمارے لگنے ہیں. ہمیں امریکہ نے 2 روپے دیے, اسرائیل کو پیسے دے دے کے تھک گیا, یوکرین کو پیسے دے دے کے تھک گیا, ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں دیا. ایس سی او ایک ڈرامہ ہے, کیونکہ امریکہ میں فرسٹ ویک آف نومبر میں الیکشن ہونے پریزیڈنٹ کا, ان کی جان نکلی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اس الیکشن کو انفلوئنس. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا کہ نہیں گھسنا ہم نے کسی امریکہ کی جنگ میں, ہمیں امن چاہیے پاکستان کے لیے. پی ٹی ایم بھی کہتے ہیں امن غواڑو, ہم پختون کہتے ہیں امن غواڑو, بس تھک گئے ہیں جنگوں سے, نہیں چاہیے.